أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن کے اوپر مہریں لگی ہوئی ہے کہ وہ ہدایت پہ آنے والے نہیں، اور ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور قرآن کا، نصیحت کا اتباع کرتے ہیں، چلتے ہیں نصیحت کے اوپر. ان دونوں کا تذکرہ کیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں وہ کام جو انہوں نے آگے کیے اور وہ جو انہوں نے پیچھے چھوڑا ہے وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں. ہر چیز کو ہم نے گھیر کے لکھ رکھا ہے ایک واضح کتاب میں. سوال یہ ہے کہ بات تو وہ دو جماعت کی چل رہی تھی، ماننے والے نہ ماننے والے دونوں کا تذکرہ تھا. اب اچانک مردوں کو زندہ کرنے کا تذکرہ کیسے آ گیا؟ قرآن کی آیتیں آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، جوڑ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی گئی کہ قرآن کی آیتیں، صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب اس میں کوئی نہ کوئی مناسبت ہے، تعلق ہے. یہاں تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے رسالت کا تذکرہ کیا، نبی کی نبوت کو بیان کیا کہ آپ رسول ہیں، قرآن کی قسم کھا کے بتایا. اب اللہ تعالیٰ دوسرے نمبر کی چیز آخرت کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے. بعض علماء نے یہ کہا کہ اصل میں بشارت کا یعنی ڈرانے کا اور خوشخبری سنانے کا تذکرہ پہلے گزرا، لیکن یہ خوشخبری اور یہ ڈرانے کا جو اثر ہے، نتیجہ ہے، دنیا میں تو سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے کہ دنیا میں جو اللہ کے مخالف ہیں، دین کے مخالف ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے، اور ایمان والے کڑکی میں دکھتے ہیں. اللہ کو ماننے والوں کے اوپر حالات آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہے، تو پھر یہ دنیا میں تو کھل کے آنے والا ہے نہیں کہ ریالٹی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے، وہ دن آخرت کا ہے، جس میں سارے لوگوں کو اللہ زندہ کرے گا. وہاں پہ اچھے لوگ، برے لوگ سب فرق ہو جائے گا، الگ ہو جائیں گے. جنہوں نے مان کے زندگی گزاری ہے وہاں پتہ چلے گا کہ خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، نعمتیں دی جا رہی ہیں. اور نہیں مانے تھے ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں ہم نے جو جھٹلایا، انکار کیا، نہیں مانا، آج اس کا کیا نتیجہ ہمیں مل رہا ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ نے اوپر یہ بھی تذکرہ کیا کہ رحمان سے جو ڈرتے ہیں بن دیکھے، اللہ کو دیکھا نہیں پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، قیامت کو دیکھا نہیں پھر بھی قیامت سے ڈر رہے ہیں. تو اب اس کی تائید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انا نحن نحیی الموتى، ہم مردوں کو زندہ کریں گے. زندگی دینے کا کیا مطلب؟ زندہ کرنے کا کیا مطلب؟ زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو حرکت والا کر دینا، احساس والا کر دینا.
یہ ہے زندگی، اور موت یہ ہے کہ اس کی روح کو نکال دینا۔ اب اس آیت کا مطلب کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، تو مردوں سے کون مراد ہے؟ بعض لوگوں نے یہ کہا مفسرین نے کہ اس سے مراد سارے انسان جن کو اللہ تعالیٰ قیامت میں اٹھائے گا، یہ مراد ہے۔ بعضوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد ہدایت دینا ہے، اس سے مراد علم دینا ہے۔ جہالت کے بعد اور گمراہی کے بعد، بھائی جہالت موت ہے، گمراہی موت ہے۔ آدمی چاہے زندہ لگتا ہے گم رہا ہے، لیکن اللہ کی قسم جو خدا کو نہیں مانتا اس کو جا کے پوچھو کہ تیری زندگی کیسے بسر ہو، جس کے دل میں خدا ہی نہیں ہے تو وہ تو مردہ دل ہے، اور دل مردہ ہے تو زندگی کس کا؟ لیکن جو خدا کو مانتا ہے، جس کے دل کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، تو اس کا دل زندہ ہے۔ تو موت کے بعد زندگی، جہالت کے بعد علم، گمراہی کے بعد ہدایت، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت دینے والے ہیں۔ دل کا بھی دل کی ایک موت ہوتی ہے، آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو دل کو مردہ کر دیں۔ 4 یمیتن القلب، الذنب علی الذنب، گناہ پہ گناہ کرتا جاوے آدمی، ایک الذنب علی الذنب، گناہ پہ گناہ کرتا جاوے تو دل مردہ ہو جائے، اس کو پھر کہیں بھی کھانا کھلاؤ، قبرستان میں بھی کھائے گا، قبرستان میں بھی پیے گا، ایسا دل مردہ ہو جاتا ہے آدمی۔ گناہ کو پھر کچھ یہ نہیں پڑتا، فرق نہیں پڑتا، تو گناہ پہ گناہ کرنا اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، وَكَثْرَةُ مُصَاحَبَةِ النِّسَاءِ وَحَدِيثِهِنَّ، عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا، عورتوں سے بہت زیادہ باتیں چیتیں کرتے رہنا، اس سے بھی آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز، ملاحات الاحمق، بے وقوفوں کے ساتھ جھگڑنا، وہ اس کو تم کو کہہ رہا ہے، تم اس کو کہہ رہے ہو، یہ ہے ملاحات الاحمق، بے وقوف کے ساتھ جھگڑنا، اس سے بھی آدمی کا دل مر جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے مجالست الموتى، مردوں کے ساتھ بیٹھنا۔ پوچھا گیا کہ یہ مردوں کے ساتھ بیٹھنا سے مردے کون مراد ہے؟ فرمایا کل غنی مترف و سلطان جائر، ہر عیش پرست مالدار۔ دیکھو صرف مالدار ہونا برا نہیں ہے، صحابہ کرام بھی بہت مالدار تھے، بعض صحابہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت مالدار تھے، لیکن عیش پرست، عیش پرست کیسے عیش پرست؟ 2 دن کے لیے جانا ہے کسی جگہ، وہاں بھی ساری چیزیں تلاش کر رہے ہیں، جانے سے پہلے سارے سامان جا رہے، ارے 2 دن کا مسافر اور یہ سب سامان اور سب لوازمات کو لے کے جاتے ہیں، مطلب کہ اپنے عیش کا فکر ہے۔ تو ہر مالدار عیش پرست مالدار کے ساتھ بیٹھنے سے بھی دل کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ وہ سلطان جائر، ظالم بادشاہ، ظالم بادشاہ کے ساتھ بیٹھنے سے بھی، اسی لیے بعض اللہ والے بادشاہوں کے ہدیے نہیں لیتے تھے۔ بعض اللہ والوں کے پاس گئے کہ آپ کو کوئی ضرورت ہو، کہا کیا ضرورت؟ لوگوں کی ضرورت جو تیرے پاس پیسہ ہے وہ دے، لوگوں کو دے، ہماری کیا ضرورت پوری کرے گا؟ مجھے جہنم سے بچا سکتا ہے؟ بعض اللہ والوں نے یہ کہا، تو وہ لوگ دور رہتے تھے۔ تو یہ دل کی موت کے اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم زندہ کریں گے مردوں کو، اور وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھتے جا رہے ہیں ان اعمال کو جو انہوں نے آگے کیے اور ان اعمال کو جو پیچھے چھوڑے۔ آدمی عمل کرتا ہے نا، وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ڈائریکٹ خود کرتا ہے، یا یہ کہ دوسرے کے ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔
آپ کسی کو لائن پہ لے آئے، ہدایت کے ذریعہ بن گئے، تو یہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. آپ دنیا سے چلے جائیں گے پھر بھی لکھا جا رہا ہے. وہ نماز پڑھ رہا ہے دوسرا اور آپ کے یہاں لکھا جا رہا ہے. یہ ما قدموا و آثارہم لکھا جا رہا ہے. دیکھو ایک بات، سوال یہاں ہوتا ہے کہ اللہ تو ایک ہے، اس کے باوجود اللہ کیا فرمائے؟ انا نحن نحیی، ہم زندہ کریں گے مردوں کو، اور ہم لکھ رہے ہیں ان کے کیے ہوئے اعمال کو. تو اللہ تو ایک ہے. یہ تو ہم لوگ کیا قرآن سیکھیں اور سمجھیں. جب میں نیوزی لینڈ میں تھا تو اپنی بچی کو اسکول چھوڑنے کے لیے گیا تو وہاں ایک گورا آیا جو قرآن کا ٹرانسلیشن کا ریسرچ کر رہا. تو چونکہ ان کے یہاں تو ٹرینیٹی والا ہے، 3-1 والی بات ہے، وہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام ان کو ایک مانتے ہیں. وہ اپنی چیز کو ثابت کرنے کے لیے مجھ سے کہتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ وی کین ڈو سو اینڈ سو، اور سم ٹائم وہ کہتا ہے کہ آئی کین ڈو. میں نے کہا ہاں بالکل صحیح. تو کہا کہ اللہ تو ایک ہے، پھر یہ کیوں؟ میں نے کہا کبھی اپنا پاور بتانا چاہتا ہے. پہلوان جب اکھاڑے میں آتا ہے نا تو کیا کہتا ہے؟ ہم سے جو ٹکرائے گا، تو ہم سے وہ اکیلا ہے پھر بھی ہم سے بولتا ہے، اپنا پاور دکھا رہا ہے. اور کبھی اللہ اپنی ونیس بتانا چاہتا ہے، اپنی توحید کو بتانا چاہتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ انی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی اکیلا اپنا بتاتا ہوں. اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اصل تو حکم اللہ کا ہوتا ہے، لیکن لکھنے کا کام اللہ نے کس کو سونپ رکھا ہے؟ کون سے فرشتے؟ کرامن کاتبین. منکر نکیر تو قبر میں آئیں گے. کرامن کاتبین یہ لکھنے کا کام کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے لکھ رہے ہیں. تو فرشتے بھی اللہ کے حکم سے لکھ رہے ہیں، تو گویا اللہ لکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم لکھتے جا رہے ہیں ان اعمال کو جو انہوں نے آگے کیے. جیسے کہ علم ہے، سکھا ہے اس نے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ خود کیے ہیں وہ اعمال اور آثار جو پیچھے چھوڑا ہے. کوئی آپ کتاب لکھ کر چلے گئے، کتاب چھپوا کر چلے گئے، مسجد بنا کر چلے گئے، آپ تو چلے گئے دنیا، لیکن اس میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا ثواب مل رہا ہے. قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کا ثواب مل رہا ہے. چنانچہ ایک حدیث شریف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن سنتا حسنتا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا یعمل بها من بعده فله اجرها ومثل اجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیء. کسی نے اسلام کے اندر اچھا طریقہ رائج کیا تو اس کو تو اس کا بدلہ ملے گا، لیکن اس کے اوپر جو چلے گا اس کا بھی بدلہ اس کو ملے گا، اور ان کرنے والوں کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی. آگے فرمایا ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا، اور جس کسی نے اسلام میں برا طریقہ رائج کیا، کوئی غلط بات چالو کر دی امت کے اندر، اس کا گناہ اس کو تو ملے گا، لیکن اس کو جو چلے گا اس کا بھی گناہ. تھیٹر بنا دیا، کیا بنا دیا؟ تھیٹر. لوگ اس میں سنیما دیکھ رہے ہیں، سنیما گھر بنا دیا، گھر میں لا کے ٹی وی رکھ دیا. اب یہ ٹی وی دیکھا جا رہا ہے. دو دوست تھے، مجھے بات اچانک یاد آئی، میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں کہوں گا، لیکن ابھی اچانک یاد آ گئی، اس لیے میں کہہ دیتا ہوں. دو دوست تھے، ایک دوست کا انتقال ہو گیا. اس نے اپنے دوسرے دوست کو خواب میں بتایا کہ بھائی جاؤ میرے گھر اور میرے گھر والوں کو ذرا سمجھاؤ، وہ لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور اس کا گناہ مجھے ہو رہا ہے.
مجھے عذاب ہو رہا ہے کیونکہ میں نے خرید کر رکھا تھا. یہ گھر گیا اور اس نے بتایا کہ بھائی یہ جو تم نے رکھا ہے اس کا عذاب اس کو ہو رہا ہے. گھر والے سمجھ گئے, اس کو پھینک دیا توڑ پھوڑ کے. اس نے دوست کا شکریہ ادا کیا کہ تم نے بڑا احسان کیا. آج تو اس کو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ارے یار مفتی صاحب تم کس زمانے میں ہو, آج تو 2018 ہو گیا ہے, اس کے بغیر تو کوئی جی بھی نہیں سکتا ہے, اس کے بغیر کوئی جی نہیں سکتا. آج کے دور میں پتہ کہاں چلے گا, ریڈیو رکھو, ہم کہاں منع کرتے ہیں ریڈیو سے سنو. لیکن دیکھو آدمی ٹی وی کو رکھتا ہے نیوز کے نام پہ اور اس میں دیکھا جاتا ہے سب اناپ شناپ دیکھتے ہیں, کون کون سے پروگرام آ رہے ہیں, اس میں وقت ضائع ہو رہا ہے, نمازیں جا رہی ہیں, بچے بگڑ رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ مولانا صاحب دیکھو بگڑ گیا بچہ, تو کیا بنے گا, تم نے ہی بگاڑا ہے. تو دیکھو بات تو یہ کہہ رہا تھا کہ جو آدمی غلط طریقہ رائج کرے گا تو اس کا گناہ اس کو ہوگا, اس پر عمل کرے گا, لیکن اس کے پیچھے جتنے عمل کرنے والے ہوں اس کا بھی اس کو گناہ ہوگا. اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ بھائی کچھ اچھے کام ایسے کرو جس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے, کہ آدمی دنیا میں نہ ہو لیکن وہ کام چالو ہو, اس کا ثواب آدمی کو ملتا رہے. ایسے کام کیا کرو. دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کے جو آثار لکھے جا رہے, ما قدموا و آثاروں, آدمی نے جو اعمال کیے خود کیے وہ بھی لکھے جا رہے ہیں, دوسرے جو کر رہے ہیں وہ, اور اگر خود چھوڑ کے جو گیا ہے. اس کے اندر علماء نے آثار کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا کہ نیکی کا جو بھی اثر ہے, مسجد کی طرف جانا, آپ کے پاؤں کے جو قدم پڑ رہے, حدیث شریف میں ہے کہ وہ لکھے جا رہے ہیں. چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اعظم الناس اجرا ابعدهم ممشا فابعدهم ممشا ابعدهم فابعدهم ممشا. سب سے زیادہ نماز میں بڑا بدلہ اس کو ملتا ہے, اجر اس کو ملتا ہے جو دور سے چل کے آتا ہے. جو جتنا دور سے چل کے آئے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا. والذی ينتظر الصلاة حتی یصلیھا مع الامام, جو آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے تاکہ امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے, اس کا ثواب بڑھا ہوا ہے اس آدمی سے جو نماز پڑھ کے سو جاتا ہے. اس سے اس کا ثواب زیادہ, وہ انتظار میں لگا. دیکھیے آدمی کے نقش قدم لکھے جا رہے ہیں, اثر کے معنی نقش قدم. دوسری ایک روایت ہے, مسجد نبوی کے بازو میں آجو بازو میں کچھ جگہیں خالی ہو گئی, تو قبیلے بنو سلمہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں مسجد کے قریب میں جگہ خالی ہو رہی ہے, تو ہم لوگ اتنے دور سے آ رہے ہیں تو قریب مسجد میں آ جائیں تو ہمیں نماز کا ہر نماز اچھی طرح سے ملتی رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے تم چاہتے ہو کہ مسجد کے قریب منتقل ہو جاؤ. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کے رسول, ہم یہ چاہتے ہیں. فرمایا یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم, دیارکم تکتب آثارکم, دو مرتبہ فرمایا, اپنے گھروں کو لازم پکڑو, تمہارے آنے جانے کے جو نقش قدم ہے وہ لکھے جا رہے ہیں, تمہارے آنے جانے کے جو نقش قدم ہے وہ لکھے جا رہے ہیں. دیکھو تو بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہاں آثار سے مراد یہ ہے. اب دوسری ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو باتیں بتلائی, ایک تو مردوں کو زندہ کرنا اور لوگوں کے اعمال کا لکھا جانا. تو مردوں کو زندہ کرنے کا کام تو بعد میں ہوگا, لکھنے کا کام پہلے ہو رہا ہے. ارے ابھی ہمارا لکھا جا رہا ہے کہ تو لکھنے کا کام پہلے ہو رہا ہے اور زندہ ہونے کا کام تو بعد میں ہوگا.
لیکن اللہ رب العزت نے پہلے بیان کیا زندہ کرنے کو اور لکھے جانے کو بعد میں بیان کیا. اس کی وجہ لکھتے ہوئے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اصل میں زندہ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ بہت اہم ہے، لیکن مقصود تو وہی ہے زندہ کرنا، لیکن اس کو جو لکھنے کا معاملہ ہے نا وہ اس کو زیادہ بتلا رہا ہے. بھئی ایسے ہی زندہ کر دیتے، کوئی سوال پوچھ نہیں ہوتی تو کوئی ڈر نہیں ہوتا، لیکن کہا کہ لکھا بھی جا رہا ہے. تو لکھا جا رہا ہے تو کیا مطلب؟ کہا کہ زندہ کریں گے اور لکھا ہوا بتائیں گے کہ تم یہ کر کے آئے ہو. تو اصل مقصود زندہ کرنا ہے، اور بعد میں اس کی اہمیت بتلا رہا ہے لکھنا. تو پہلے زندہ کرنے کو بیان کیا اور بعد میں لکھے جانے کو بیان کیا. بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے، ایک روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سامنے مدینہ منورہ میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا. عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں. اس آدمی کا جنازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اور نماز جنازہ کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ یا لیتہ مات فی غیر مولدہ، کاش کہ یہ آدمی اپنے پیدائش کی جگہ کے بجائے دوسری کی جگہ انتقال ہو جاتا اس کا، وطن کے سوا باہر اس کا جنازہ ہوتا تو اچھا تھا. حضور نے خواہش ظاہر کی، یا لیتہ، کاش، مات، یہ مر جاتا، فی غیر مولدہ، اپنے پیدائش کی جگہ کے سوا دوسری جگہ. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور ولیم ذالک، ولیم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ ان الرجل اذا توفی فی غیر مولدہ قیس له من مولدہ الى منقطع اثرہ فی الجنہ. جب آدمی اپنے گھر کے سوا، اپنے وطن کے سوا دوسری جگہ انتقال کرتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے جہاں مرا ہے اس جگہ اور جہاں پیدا ہوا تھا وہ جگہ، ان دونوں کو ناپا جاتا ہے اور وہاں تک اس کے جنت میں لکھ دیا جاتا ہے اتنا حصہ، اس کا اثر لکھا جاتا ہے یہ جتنا ہوا ہے. اور ایک حدیث اور بھی بیان کی، روایت میں نے دیکھا مشکات شریف کے اندر کہ موت غربت شہادت، موت غربت شہادت، سفر کی موت شہادت ہے. کیا؟ سفر کی موت شہادت. اب ہمارے یہاں تو کیا کہتے ہیں، ارے یار والا اس کو تو وطن میں مٹی بھی نصیب نہیں، یہ بولتے ہیں. کیا کہا؟ موت غربت شہادت، سفر کی موت شہادت ہے. کتنی بڑی بات ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہمارے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس میں بڑی خیر بھی ہوتی ہے. موت غربت شہادت، سفر کی موت شہادت. تو دیکھو اس حدیث میں بھی لکھنے کا پایا گیا کہ جہاں اس کے نقش قدم ہے سفر، وہ اثر ہے اس کا، اتنا اس کو جنت میں دیا جائے گا. خیر، اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر یہ بتلایا ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھتے جا رہے ہیں ان اعمال کو جو انہوں نے آگے بھیجے اور ان کو جو انہوں نے پیچھے چھوڑے. اس کے اندر علماء کرام نے اور بھی بہت کچھ باتیں لکھی ہے. علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاید اس آیت میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہو کہ یہ جو عرب قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو بتایا کہ دیکھو تم لوگ اگر کچھ اچھا کر کے چلے جاؤ گے، تم نے ہدایت لے لی اور یہ ہدایت پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کر دی تو اس کا ثواب تم کو ملنے والا ہے. ہاں، اس کے عرب لوگوں نے دین پھیلانے میں کتنی قربانیاں دی ہم لوگ سنتے رہے. فضائل اعمال میں شیخ نے بھی لکھا ہے
بیانوں میں باتیں بھی آتی ہے. تو اس میں اشارہ ہو کہ یہ عرب قوم جن کی روحانی قوتیں مردہ ہو چکی تھی، ان مردہ قوتوں کو اللہ زندہ کر دے اور پھر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پبلک کے اندر اور دنیا کے اندر جاویں، ان کے اندر زندگی کی روح پھونک دے تو بڑے بڑے کارنامے یہ انجام دے سکتے. اس سے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور تمہارے نقش قدم کو بھی لکھیں گے. انہوں نے جو کچھ کیا ہے، جو آگے بھیجا، سب لکھے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے گھیر کے رکھا ہے ایک واضح کتاب کے اندر. اس سے مراد لوح محفوظ میں. دیکھو ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے اللہ کے پاس. ہر سال فرشتے کو دیا جاتا ہے کہ اس سال کا اس کا اتنا، اس سال کا اس کا اتنا، اس سال کا اتنا، سب کا لکھا. تو پہلے لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے. یہ امام مبین سے یہی مراد ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اوپر کی وضاحت ہو، جو لکھا جا رہا ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا بھی ہے لوح محفوظ کے اندر، اس کی وضاحت ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پہلے لکھا ہوا ہے اس کی تاکید، کہ ابھی لکھا جو رہا ہے وہ ہمارا عملی طور پر. دیکھو ایک آدمی، مثال کے طور پر ہمارے یہاں ٹاؤن میں ایک بلڈنگ بن رہی ہے، آپ کو معلوم ہے. یہ بلڈنگ کا نقشہ تیار ہو گیا. نقشہ تیار ہونے کے بعد انجینئر کو دیا کہ یہ بنانا ہے آپ کو. تو یہ کیا کرتا ہے، یعنی مراما نے 1 سال کا وقت دیا تھا کہ 1 سال میں تیار ہو جائے گا. ابھی جتنا بنتا جا رہا ہے وہ پورا لے جا کے دکھاتا رہتا ہے کہ اتنا ہوا اتنا ہوا. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو پہلا پلان بنا ہے اس میں بھی دیکھتا ہے کہ ہاں ویسا ہی بن رہا ہے اور ویسا ہی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر پہلے سے لکھ دیا ہے ہماری زندگی کی ساری باتوں کو. اب ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کے پاس لکھوا رہا ہے، تو وہ ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا پہلے تھا. سمجھ گئے بات؟ تو یہ امام مبین لوح محفوظ، لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو سوال نہیں ہوتا آپ لوگوں کو کہ دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک میں جو آخری انسان ہوگا وہ کتنے انسان ہوں گے اور سب کا کیسے کیسے باعث ہوتا ہے اور سب کا سب لکھا ہوا، تو کتنا بڑا رجسٹر ہوگا ہے. سوال ہوتا ہے کہ نہیں؟ مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، کسی غیر مسلم نے، کہ حضرت یہ کہ کہا کہ تمہارے دماغ کے اندر یہ ساری باتیں، تم کو وہ باتیں بھی یاد ہے جو بچپن کی باتیں تھی، جوانی کی باتیں بھی یاد ہے، اور آپ کے کھیتوں کی باتیں، دنیا کی ساری باتیں اتنے سے دماغ میں بھری ہوئی ہے. تو جو دماغ بنانے والا خدا ہے اس نے لوح محفوظ ایسی بنا رکھی ہے کہ ساری دنیا کے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کا اس میں لکھا ہوا. تو کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے لفظ بھی ایسا استعمال کیا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ہر چیز کو ہم نے گھیر کے رکھا ہے. بھائی لکھنے میں تو کچھ انسان لکھتا ہے تو کچھ رہ سکتا ہے، لیکن گھیر کے رکھنا تو اس کا مطلب کہ کچھ بھی چھوٹا نہیں ہے. اللہ کے فرشتوں کے لکھنے میں بھی کچھ چھوٹنے والا تو نہیں ہے، لیکن لکھنے کے لفظ میں اور گھیر کے رکھنے کے لفظ میں بڑا فرق ہے. اب آگے اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان کیا ہے. اس واقعے کے اندر عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو نہیں مانتے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مانتے ہیں ان کے لیے بھی عبرت ہے. پہلے ہم ترجمہ دیکھیں اس آیت کا. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، آپ ان کے سامنے بستی والوں کی مثال بیان کر دو. إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب کہ ان کے پاس رسول آئے. اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کرنے کا یہاں پہ تذکرہ کیا. ان کے سامنے، کفار مکہ کے سامنے
ایک مثال بیان کر دو. مثال بیان کرنے کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ یوں کہہ دو کہ تم بھی انہی کی طرح ہو، وہ بستی والوں کی طرح تم بھی. اور ایک تو یہ ہے کہ صرف ایگزامپل دے دو کہ ایک بستی کا اس طرح کا واقعہ ہوا تھا. یہ دونوں معنی یہاں ہو سکتے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، تم بستی والوں کا قصہ یا ان کی مثال ان کے سامنے بیان کرو. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اب یہاں سوال ہے کہ بستی سے کون سی بستی مراد ہے؟ مفسرین کرام فرماتے کہ انطاکیہ ایک جگہ کا نام ہے. انطاکیہ یا انطاکیہ یہ ملک شام کی ایک بستی کا نام ہے، بڑا ایک شہر کا جس کو قریہ کہا ہے. بعض لوگوں نے روم کا بھی لکھا ہے، اٹلی کا، لیکن زیادہ مفسرین سیریا کی ایک بستی کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ بستی اللہ رب العزت نے اس کے اندر بہت ساری نعمتیں رکھی تھی. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بیان کیا ہے یہ کہ رسول وہاں پر آئے. عربی انگریزی کے اندر میسنجر کہتے ہیں. میسنجر کے معنی نبی بھی ہوتا ہے اور قاصد بھی ہوتا ہے. کوئی آپ کا پیغام لے کر جاتا ہو اس کو بھی میسنجر کہتے ہیں، کہ میسج لے جانے والا. اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے نبی کو بھی میسنجر کہتے ہیں. عربی زبان میں بھی مرسل کے معنی بھیجا ہوا آدمی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بستی میں بھیجے ہوئے آدمی آئے. تو اس سے کون مراد ہے بھیجے ہوئے آدمی سے؟ کیا پیغمبر آئے یا پیغمبر کے قاصد آئے؟ دو طرح کی باتیں تفسیر کی کتابوں میں ملتی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہی تھے، وہ لوگ رسول ہی تھے، تو اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کا قصہ ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قاصد تھے عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دو قاصد بھیجے تھے ایک بستی کے اندر. جیسے آج ہماری تبلیغ جماعت میں کیا ہوتا ہے، یہاں ہماری مرکز ہے، یہ ہمارا رہتی کا، یہاں جماعت آتی ہے، کہا بھائی فلاں جگہ تم جاؤ وہاں کام کرو، فلاں جگہ جاؤ تم کام کرو. یہ ہوتا ہے. ایسے نبی بھی اور اولیاء کرام کو بھی ان سے راستہ ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دو آدمیوں کو بھیجا کہ فلانی بستی میں جاؤ اور تم وہاں جا کے پیغام پہنچاؤ. اللہ ایک ہے، اللہ کے نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام، ان کا کہنا مانو. اللہ نے ان کو کتاب دی ہے انجیل، اور یہ سب باتیں ان کو سمجھاؤ اور آخرت سے ڈراؤ. یہ تمہارا کام ہے. تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام والی اگر تفسیر ہے کہ انہوں نے دو آدمیوں کو بھیجا تھا، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شیخ اپنے خلیفہ کو اپنی طرف سے کچھ آدمیوں کو بھیجے اس طرح سے دعوت کے کام کے لیے اور دین کی بات کو پہنچانے کے لیے، تو صحیح ہے، اس طرح کر سکتے ہیں. تو بات یہاں تک پہنچی کہ بھئی یہ جو بستی تھی، اس بستی کا قصہ، ایک قصہ بائبل کے اندر بھی اسی طرح کا ہے جو یہاں بھی آ رہا ہے، لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ قصہ یہ نہیں ہے. انہوں نے بڑا اس میں اختلاف کیا ہے. بعض کتابوں میں نے دیکھا. قصہ کیا تھا؟ قصہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دو آدمیوں کو بھیجا، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے دو رسولوں کو بھیجا، جاؤ فلانی بستی کے اندر جا کے لوگوں کو دین کی دعوت دو. یہ لوگ گئے، جاتے ہیں. جب اس شہر کے قریب ہوئے تو ایک بوڑھے آدمی کو کھیت کے اندر دیکھا بکریوں کو چرا رہا ہے، جس کا نام حبیب نجار تھا. حبیب تھا حبیب. اب وہ حبیب کیا تھا وہ بعد میں ہم بات کریں گے، ان کا کام کیا تھا. اس کا نام حبیب تھا. ان کو سلام کیا ان دونوں نے. تو اس بوڑھے آدمی نے ان دونوں سے کہا بھائی تم دونوں کون ہو؟ من انتما؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں.
تم کو دعوت دیتے ہیں بتوں کی پوجا سے نکل کر رحمان کی عبادت کی طرف آ جاؤ. پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی نشانی ہے؟ بھئی نبی کی بات کر دی تو پوچھیں گے نشانی ہے. اس زمانے میں تو حرام کفر ہے. اگر کوئی آدمی اپنے کو نبی کہے اس کو تم یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ تیری نشانی کیا ہے، کفر ہے. اگر پوچھا گئی بات، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، کسی قسم کا نہیں. وہ بات ہی نہیں کرنے کی. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آسمان سے اتریں گے، لیکن وہ بھی حضور کے طریقے پہ، حضور کی شریعت ہی کے اوپر چلائیں گے. خیر، تو کہا تمہارے پاس کوئی نشانی ہے کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں نشانی تو ہے ہمارے. ہم بیمار کو شفا دیتے ہیں، ہم کوری کو اور برس کی بیماری والے کو ہم صحیح اور تندرست کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے. اس برے نے کہا یار میرا ایک بیٹا ہے 2 سال سے بیمار ہے، تو تم لوگ کچھ کرو یار اس کا علاج. ہاں ٹھیک ہے، ہم کو لے چلو، ہم اس کا حال دیکھیں گے. بڑے میاں کے یہاں وہ لوگ گئے، دیکھا لڑکے کو ایسے ہاتھ پھیرا، وہ اللہ کے حکم سے اسی وقت تک کھڑا ہو گیا، تندرست ہو گیا. یہ بات پوری شہر میں پھیل گئی کہ اس طرح کا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ہاتھوں پہ شفا دے دی اور کئی بیماروں کو اور بھی لوگوں کو اچھا ہوتا گیا. خیر انشاءاللہ اس مضمون کو تفصیل سے آئندہ کل آگے دیکھیں گے، کیونکہ اور بھی اس قصے کا بہت بڑا حصہ باقی ہے. سننا ہو تو جلدی آئیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.